السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے غزوہ تبوک کا سلسلہ چل رہا ہے، اور عزیز طلباء اس میں ہم 3 صحابہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ غزوہ تبوک میں 3 صحابہ مدینہ میں رہ گئے تھے اور تبوک میں ان کی حاضری نہیں ہو سکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ سے بات چیت کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ عملی کتاب میں آپ کو کام دیا گیا تھا، ایک مرتبہ آپ عملی کتاب دیکھیں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 53 پر ایک خالی جگہ آپ نے پر کرنی تھی، خالی جگہ نمبر 9۔ پھر صفحہ نمبر 54 پر آپ نے ایک خالی جگہ نمبر 18 جو ہے اس کو مکمل کرنا تھا، اور صفحہ نمبر 55 پر ایک سوال کا جواب آپ نے لکھنا تھا۔ عقیدر کا بھائی جو مقابلے میں مارا گیا اس کا نام کیا تھا؟ اور صفحہ نمبر 56 پر آپ کے یہ سوال تھے، سوال نمبر 16، 17، 18، 19 اور 20۔ تو یہ آپ نے سوالات کرنے تھے۔ امید ہے آپ نے اچھے طریقے سے کام کر لیا ہوگا، اسے یاد بھی کیا ہوگا۔ اب ہم اسی غزوہ تبوک کے عنوان کو آج مکمل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، غزوہ تبوک کا یہ ہمارا آج آخری عنوان ہے، اور اس میں یہ اہم نکات ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ غسان کی پیشکش اور ان کا جواب۔ یہ عیسائی بادشاہ تھا، تو اس نے جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ ناراض ہیں، تو اس نے موقع سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے خط بھیجا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم آپ کی غم گساری کریں گے۔ لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو آگ میں جلا دیا، اور فرماتے ہیں کہ اس عرصے میں سب سے مشکل میرے لیے یہ تھی کہ اگر خدا نخواستہ اس دوران اس عرصے میں موت واقع ہو گئی تو صحابہ اور اللہ کے رسول میرے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے صحابہ کرام کی توبہ کی قبولیت۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو بہت نوازا، اور اللہ نے دنیا کے اندر ہی آپ کے تمام صحابہ کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری فرمایا، اور قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ وہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو کر گئے۔ تو صحابہ کرام کے یہ 3 صحابہ سے جو غلطی ہوئی تھی، اس غلطی پر بھی اللہ رب ذوالجلال نے ان صحابہ کرام کو معاف فرما دیا، اور اس کے بارے میں قرآنی آیت نازل فرمائی۔ حضرات ثلاثہ کے بارے میں قرآنی آیت نازل فرمائی، اس کا ترجمہ اور یہ آیت آپ ریڈنگ کے اندر پڑھیں گے۔ غزوہ تبوک سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں، اور یہ بھی پوائنٹس کی صورت میں آپ یہ اسباق پڑھیں گے کہ کیا کیا اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم بلند خوانی کرتے ہیں، اس کے بعد عملی کتاب کا کام جو بقیہ ہوگا وہ دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 143 پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ غسان کی پیشکش اور ان کا جواب۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ میں نے ملک شام کے ایک قبطی شخص کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتلا سکتا ہے۔ لوگوں نے اس کو میرا پتہ بتایا اور وہ میرے پاس آیا اور مجھے شاہ غسان جو عیسائی تھا اس کا خط دیا، جس کا مضمون یہ تھا: میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، مگر یاد رکھو خدا نے تمہیں ذلیل ہونے کے لیے نہیں بنایا ہے، اس لیے تم ہمارے پاس چلے آؤ،
ہم تمہارے غم گسار ثابت ہوں گے۔ میں نے اس خط کو چولہے میں جھونک ڈال دیا، غرض یہ کہ اس حالت میں 50 دن گزر گئے اور اللہ کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی۔ سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اگر اس عرصہ میں موت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان میرے جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 50 دن گزرنے کے بعد صبح میں نے سلا پہاڑی پر سے آنے والی آواز سنی۔ کوئی شخص پکار کر کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک، تمہیں بشارت و خوشخبری ہو۔ یہ سنتے ہی میں سجدہ میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ مشکل دور ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی۔ ہر طرف سے لوگ مجھ کو اور میرے دونوں ساتھیوں کو خوشخبری اور مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں حاضر ہوا تو سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو تم کو وہ دن جو تمام دنوں سے بہتر ہے جب سے تم پیدا ہوئے ہو۔ حضرات ثلاثہ کی توبہ کے بارے میں قرآنی آیت کا نزول۔ سورۃ توبہ کی یہ آیات ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین تک۔ تو ان آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، مشکل گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی۔ بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ان کے تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہو گئیں، مشکل ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں۔ بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اہل ایمان، خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ راست باز سچوں کو کہتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھ کو محض سچ کی وجہ سے نجات دی ہے۔ میں اپنی توبہ کی تکمیل یہ سمجھتا ہوں کہ مرتے دم تک کبھی سوائے سچ کے کوئی بات نہیں کروں گا۔ حاصل مطالعہ: غزوہ تبوک کے سبق سے کچھ بہت اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں تو کامیابی یقیناً ہمارے قدم چومے گی۔ ان باتوں کو ہم نکات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑے اہم پوائنٹ ہیں، ان کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کرنا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس پر بلا چوں چراں کے عمل کرنا چاہیے۔ پہلا سبق یہ ملا۔ کبھی بھی مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ نمبر 3، ہر کام اللہ اور اس کی مدد کے بھروسے پر کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی گناہ یا غلطی ہو جائے تو توبہ استغفار فوراً کرنا چاہیے۔ نمبر 5، جھوٹ سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ نمبر 6، اگر غلطی ہو گئی تو اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور دنیا میں بڑے بھی خوش ہوتے ہیں اور ان کی ناراضگی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب عملی کتاب دیکھیں۔ صفحہ نمبر 53 پر آپ کی 3 خالی جگہ رہتی ہیں، 10، 11، 12 نمبر اور 13 نمبر۔ 4 خالی جگہ جو ہے وہ آپ نے صفحہ نمبر 53 پر مکمل کرنی ہے، اور 2 خالی جگہ آپ نے صفحہ نمبر 54 پر مکمل کرنی ہے، 19 اور 20۔ صفحہ نمبر 55 پر ایک سوال کا جواب آپ نے لکھنا ہے، حضرات ثلاثہ سے مسلمانوں نے کتنے دن کلام بند رکھا؟ اور ایک سوال آپ کا آخری سوال صفحہ نمبر 57 پر ہے، آیات کی
اشاروں کی مدد سے آیت بوجھ کر سنائیے، پارہ اور سورت کا نام بھی لکھیے۔ یہاں آپ نے یہی آج کے سبق میں جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہی آیت ہے، تو آپ نے اسی آیت کو یہاں لکھنا ہے، اس کا پارہ نمبر اور سورت نمبر بھی لکھنی ہے، اور اس کام کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔